السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگ کو خوش آمدید، جو کہ 7ویں رکوع پر ہے اور 43 سے 50 آیات پر مشتمل یہ جو 7 آیات پر مبنی یہ رکوع مبارکہ ہے، 7 سے 8 آیات، یہ بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی اہمیت کی حامل پچھلی پوری سورہ نساء کے رکوع ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب تک جو ہم نے سورہ نساء پڑھی ہے اس کا سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ یہاں پہ ہونے والا ہے، ایک حصہ الگ سے گویا کہ کوئی ڈویژن نہیں ہے، لیکن اصل جو احکامات آئے ہیں، اسپیشلی شریعت کے جو بڑے بڑے احکامات ڈیٹیل میں، یتیم کے احکامات، پھر اس کے وراثت کا قانون، پھر ایک معاشرے کے بگاڑ کا ایک سد باب اور ایک اچھا خاندانی نظام وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری باتیں آلریڈی اب آ چکی ہیں۔ اب مزید یہاں پہ ہدایت دینے کے لیے بیسیکلی بتائی جا رہی ہے عبادات سے، یعنی جو بات شروع ہو رہی ہے یہ اب عبادات سے شروع ہو رہی ہے کہ کس درجے میں کون سی عبادت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ 5 ستونوں پر مشتمل ہے، بنیان اسلام علی خمس، ہی حضور نے فرمایا کہ اسلام کی جو جڑ بنیاد ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ 5 چیزوں پہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایک انسان کے اندر ایمان کی روح کو پروان چڑھاتی ہے عبادات، اور اسی طریقے سے اس کی روح ایک دم کلائمیکس تک پہنچ جاتی ہے انسانی ہمدردی اور معاملات کے ذریعے سے۔ تو یہ دونوں چیزیں سمجھ لیجئے، عبادات اور معاملات، یعنی حقوق اللہ کا حق، اور حقوق العباد، لوگوں کا حق، آپسی معاملات کا حق، آپسی رشتہ داری کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ ان دونوں چیزوں سے ہی ایک انسان کی روح کو فروتنی ملے گی اور روح کو ایک غذا ملے گی، اور جب روح کو غذا ملے گی تو اس کا اخلاق جو ہے وہ بہت اعلیٰ کردار پر مشتمل ہوگا، اور جب اخلاق سنور جائے گا تو گھر سنور جائے گا، اور جب گھر سنور جائے گا تو سمجھیے کہ پورا کا پورا جو معاشرہ ہے اس میں بھی جتنی بگاڑ ہے وہ ساری کی ساری آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ تو اصل جڑ بنیاد ہے اسلام، دین ہمارا، تقوی، اور اسی کے ضمن میں بجائے یہ کہ چیزیں میں اینڈ میں آپ لوگ کو بتاؤں، میں پہلے ہی بتا دوں تو بات اور واضح ہو جائے گی
کیونکہ آج ہماری جو ایک لسنر ہیں ڈاکٹر سائمہ، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. انہوں نے بھی مجھے یہی فرمایا کہ ہمیں بیچ بیچ میں ایسے سوالات آپ جب پڑھاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں آتے ہیں تو ہم وہیں پہ ہی پوچھ لیتے ہیں. اور کافی لوگوں کا ہوگا یہاں پہ ایسا معاملہ کہ پڑھتے پڑھتے ان کو، کیونکہ قرآن میں آپ لوگ کو بار بار بتا چکا ہوں، آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق دیتا ہے. تو جب بھی ایسی کوئی آیات آتی ہے، اول تو آپ لوگ ماشاءاللہ اس سوال کو بھلے آپ لوگ لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کمنٹس سیکشن میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ سیشن، اس کو پریپیئر کرنا اور اس پہ محنت کرنا یہ بھی ایک طویل ایک پروسیس ہے، اور نیت صرف اللہ کی رضا جوئی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس میں بھی ایک پورا سمجھ لیجئے کہ پورا ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے. تو کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ جو اسی دن ہو وہ بات بتا دی جائے. پچھلی نشست میں بھی کچھ سوالات آئے تھے، اس میں سے ایک بڑا خوبصورت سوال تھا ڈاکٹر سائمہ کا، کہ مردوں کے لیے بھی ایسے کوئی حقوق ہیں جتنا عورتوں کو اللہ نے پچھلے نشست میں اتنی تنبیہ فرمائی ہے کہ نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں، شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، شوہروں کے مال کی حفاظت کرنے والی، شوہروں کے اسی طریقے سے مال ہیں، راز ہیں، عزت ہے، عزت نفس ہے، اس کی حفاظت کرنے والی. تو گویا کیا سارے معاملات اور احکامات عورتوں کے ہی ہیں؟ مرد کا کوئی اس طریقے کا حکم نہیں آیا ہے کیا قرآن مجید میں؟ اچھا، جتنا میں قرآن مجید کو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے اس میں نے الگ سے ایسی کوئی آیت نہیں دیکھی ہے. لیکن کل ڈاکٹر سائمہ کی بنسبت اور انہی کی مناسبت سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر انسان قرآن مجید کو نیوٹرل ہو کے پڑھے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ دونوں طرف اشارہ ہے. فساد کی جڑ بھلے عورت سے شروع ہو یا مرد سے شروع ہو، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جو پہلے کمپرومائز کر لے اس سے انشاءاللہ گھریلو نظام بہترین ہو جائے گا. اور یہ تو باقاعدہ روایات میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے یہ رشتہ اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جو انسان پہلے اس معاملے میں، اس رشتے میں جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس میں تسلیم و رضا، یعنی انسان اڈاپٹ، مطلب ایکسیپٹ کرے، انسان تسلیم کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر قرآن کے مطابق اپنی جتنی زندگی گزار سکے. اب چاہے شوہر سے ہوئی ہے، چاہے بیوی سے ہوئی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، یعنی مل بانٹ کے گزارنی ہے. قرآن مجید کا جو اصل کریکٹرسٹک ہے، اصل جو اس کا سمجھ لیجئے روح ہے، وہ یہ ہے کہ مل بانٹ کے تقوی سے زندگی گزار دو. اب اگر اس میں عورت صبر کر جائے تو اللہ تعالیٰ عورت کو اس کی جزا دے گا، اور اگر مرد صبر کر جائے تو مرد کو اس کی جزا دے گا. تو یہ بیسیکلی سمجھ لیجیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت محبتوں بھرا ہے. حضور نے کوئی بھی ایسا رشتہ ہمیں نہیں دیا ہے جس میں محبت نہ ہو. جہاں ڈنڈے برسنا شروع ہو جائیں، جہاں گھر میں خاندانی نظامی سمجھ لیجیے پروان کے بجائے ایک دم غرق ہو جائے، تو اس میں سمجھ لیجیے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی ہے. اور حضور ہمیں ہر رشتہ محبت والا سکھا کر گئے ہیں. تو یہ بات سمجھیے گا کہ جتنی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسپیشلی ہماری جو رائے ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کے خلاف ہم کوئی بات بولیں یا قرآن سے ہٹ کے کوئی بات بولیں، حدیث سے ہٹ کے. ایسا کبھی الحمدللہ میرا منشا، میری نیت نہیں رہی ہے. بلکہ میں تو آپ لوگ کو دیکھا بھی ہوگا، میں باقاعدہ حدیثوں کے اور صورتوں کے ریفرنسز، آیت نمبر بھی آپ کو دیتا ہوں تاکہ انسان بھٹکے نہیں. بیکاز دس از اے ویری ہیوج اینڈ ویری سینسٹیو رسپانسبلٹی فار آل آف اس، ناٹ فار می اونلی بٹ فار آل آف اس. تو اس میں یہ سمجھیے کہ یہ درمیانی معاملہ رکھنا ہے، بین بین. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے فرمایا، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو درمیانی امت، بیچ کا لنک بنایا جس میں ہر معاملے میں تمہارے لیے میانہ روی ہوگی. تو یہ بات بہت اہم تھی جو مجھے بتانی تھی کہ انسان جتنا میانہ روی سے، باہمی رضامندی سے اگر کوئی رشتے چلائے گا تو اس میں اللہ خود برکت دے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اس میں، قرآن مجید میں. لیکن اب اس میں کس کی غلطی ہے، مرد کی ہے یا عورت کی؟ اگر آپ اس میں لگ جائیں گے تو کبھی بھی بات نہیں چلے گی. وہ پھر ایک نئے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ایک نئے جھگڑا، ایک نیا فساد کی نظر ہو جاتا ہے وہ معاملہ. تو یہ نہیں کرنا ہے، بین بین معاملہ ہے. اصل بات یہ مجھے کہنی تھی. دوسری بات یہ کہ ایک بچی کا بھی سوال آیا تھا کہ جہیز پر خرچ جو ہم کرتے ہیں وہ ریاکاری میں شمار تو نہیں ہوگا. دیکھیں، جہیز کا دوستوں کوئی کانسیپٹ دین اسلام میں ہے ہی نہیں. جہیز میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ عربی میں اس کا کوئی معنی ہے. آپ کو پتہ ہے بارات کے بھی کوئی معنی نہیں ہے عربی میں. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہی دعوت ثابت ہوئی اور وہ ہے دعوت ولیمہ. نکاح کے بعد فوراً ولیمہ، کہ مرد آزما مرد آفرین. مرد کو اللہ نے یہ روب دیا ہے، یہ فلسفہ دیا ہے، یہ فضیلت دی ہے، یہ اہمیت دی ہے، یہ حاکمیت دی ہے کہ وہ مال خرچ کرے گا، عورت نہیں کرے گی. بلکہ عورت کے باپ پر تو ایک ٹکے کا بھی بوجھ دین اسلام نے دیا ہی نہیں ہے.
اس نے بیٹی پال پوس کے دے دی، اور کیا چاہتا ہے مرد؟ اس کو شرم نہیں آتی کیا اس پہ؟ تو جہیز کا کوئی خرچ نہیں ہے، البتہ اور اگر وہ ماں باپ جو کہ اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے شریعت نے فرمائی یہ بات ہے اس میں کہ باقاعدہ علی اعلان نہ ہو کہ سوزوکی بھر کے اور ٹرک جا جا کے وہاں گھروں میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوڈ جو ہیں اور مسحری جا رہی ہے اور بستر جا رہے ہیں اور چادریں جا رہی ہیں، صوفے جا رہے ہیں، فریج جا رہے ہیں، واشنگ مشین، یہ سب نہیں ہے دین اسلام میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب جہیز ہی نہیں ہے تو اس پہ خرچ اور ریاکاری کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں البتہ جو مال آپ اللہ کے راستے کے علاوہ، جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھے وہ شرک ہے، جو روزہ دکھاوے کے لیے رکھے وہ بھی شرک ہے، اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے دکھاوے کے لیے، یعنی مال تو خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، اسی طریقے سے صدقات اور خیرات دے رہا ہے، لیکن اس کا نیت کیا ہے اس کی کہ وہ دوسروں کو دکھاوا اس کا مطلوب ہے، ریاکاری ہے، وہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ تو جب جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں تو اول تو اس پہ خرچ کرنا کوئی معقول بات ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ تو کوشش یہی کریں کہ انسان جتنا ان راستوں سے اوائڈ ہو سکے، اور اگر خوشی سے دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، ماں باپ اپنی بیٹی کا کوئی اکاؤنٹ ہو اس میں پیسے ٹرانسفر کر دیں، مطلب الگ اعلان الل اعلان نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے غریب کے دل کو ٹھیس پہنچے، ٹھوکر لگے۔ کیونکہ جب غریب دیکھتے ہیں نا دوستوں کے میرے سیٹ کیا ہیں، اتنا بڑا بڑا یہ سمجھ لیجئے سوٹ آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اور سونے کے سیٹس آ رہے ہیں اور اتنی عالی شان محفل اور اتنی عالی شان کوٹھی میں اس کی شادی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میری بچی تو بوڑھی ہو رہی ہے، میں اس کو کھلا بھی نہیں پا رہا ہوں، شادی ایسے کیسے کروں گا؟ اور یہی حسرت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان چوری اور ڈاکے پہ آمادگی اختیار کرتا ہے۔ چیز انسانوں کو چوری تک لے جاتی ہے، جیسا کہ حضور کی حدیث ہے کہ جھگڑے فساد اور قتل و غارت تک لے جائے گی۔ یہ غربت جو ہوتی ہے یہ قتل و غارت تک، انسانوں کے مال حق ناحق کھانے پہ لے جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے ہمیں جتنا مال دیا اس میں صرف رضائے الہی کے لیے اس پہ ہم لوگ خرچ کریں۔ تو یہ دو سوالات تھے بہت اہم، کیونکہ میرا اسٹائل بیان کرنے کا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات مردوں کو یا عورتوں کو لگتا ہوگا کہ میں کسی کی سائیڈ لیتا ہوں، میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، یقین کریں آپ لوگ، میری پوری نیت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی ہی بات، اور اگر اس سے الگ میں نے کوئی بات کری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے اس پہ معافی قبول کریں انشاءاللہ۔ پھر ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں یا ساتویں رکوع سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بتا دوں آپ لوگ کو کہ زیادہ سوالات پوچھنے سے بھی تھوڑا گریز کیا کریں، مطلب یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ باقاعدہ روایتوں کی بات بتا رہا ہوں، حدیثوں کی بات بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ زیادہ سوالات سے بچو، کیونکہ تم سے پرانی امتیں زیادہ سوالات پوچھنے سے ہلاک ہو گئیں۔ تو یہ بھی جو معاملہ سمجھ نہیں ہے قرآن اور دین کی حیثیت سے وہ پوچھیں بسم اللہ، ٹھیک ہے، لیکن جو ایسی چیز ہو جو کہ نفس کی آمادگی کے لیے ہو، اپنے آپ ذہنی اور قلبی کی اطمینان بخشی کے لیے چیز ہو، تو یہ معاملہ پھر غلط ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ اب دیکھیں نشے کی حالت میں بھی نماز کے قریب جانے سے روک دیا گیا، جس طرح سورہ بقرہ میں آیا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے لوگوں تم لوگوں سے شراب اور جوئے کا معاملہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اے نبی آپ سے جو ہے مشرکین مکہ یہ سارے کے سارے یہود نصارہ ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے معاملے میں اسلام کا قانون، تو وہاں سورہ بقرہ میں ہم لوگ یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن وہ ابتدائی حکم تھا، کیونکہ اس کے اندر جو خباثت ہے وہ برائی کا پہلو نفع کے پہلو سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ قرآن مجید نے اس کو ایک مرتبہ 33 میں واضح کرا، اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن کا ایک معنوی ربط ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بات سمجھائی جاتی ہے، 1 کلاس کے بچے کو۔ اسی طریقے سے اگر وہیں پہ ہی پہلے ابتدائی نزول میں ہی سورہ بقرہ میں ہی اگر وہاں فرما دیتا اللہ کہ یہ شراب بالکل حرام ہے، تو وہاں تو شراب جوئے کا ایک نظام آلریڈی موجود تھا۔ اگر پہلے ہی اللہ بتا دیتا کہ یہ ایک دم حرام ہے، اپنی جاؤ شرابوں کی بوتلوں کو توڑ کر آؤ اور یہ جو جوا کر رہو اس سے ہٹو، تو عین ممکن تھا کہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کو جن کو یہ عادت ہو گئی ہو کہ ان کو شراب اور جوئے کے بغیر نہ رہو، آہستہ آہستہ تدریجن انسان کی ذہنی میچیورٹی کے لحاظ سے قرآن مجید نے احکامات بتائے ہیں۔ معاملہ ہو بھی گیا تھا باقاعدہ،
پہلے تو میں آپ لوگ کو ترجمہ بتا دوں، پھر معاملہ آپ کو سمجھاتا ہوں ہوا کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کی حالت میں قریب تک مت جاؤ، انتم سکارا، جب تک کہ تم نشے میں ہو۔ اب نشے کی حالت ہے، اس میں مدہوشی ہے، اب ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب یہ نہ ہو کہ تم سمجھنے لگو کہ تم منہ سے کیا بیان کر رہے ہو۔ یہ اور یہ معاملہ ہوا تھا ایک عظیم الشان انسان سے، اور ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے نماز پڑھائی اور سورہ کافرون غلط پڑھ دی امامت میں، لا اعبد ما تعبدون کو پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، کہ میں بھی بندگی کرتا ہوں اس کی جس کی یہ کفار کرتے ہیں، تو یہ تو کفر ہو گیا نا۔ حالانکہ ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، میں ہرگز بندگی نہیں کر سکتا اس کی جس کی تم بندگی کرتے ہو، لیکن یہ نشے کی حالت میں ہو گیا، ایک مدہوشی کی، اور جس میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ حواس پوری طریقے سے بحال نہ ہو اور سینسز پورے طریقے سے انٹیکٹ نہ ہو، تو یہ بات بول دی جاتی ہے۔ اب ایک اور بات یہ سمجھیے گا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم کو سمجھ حاصل نہ ہو جائے کہ کیا بول رہے ہو، کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم نشے کی حالت میں ہو اور مدہوشی ہو اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ تم جو بول رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بول رہے ہو، اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ معاملہ جو آ رہا ہے، اس میں ایک طریقے سے روئے سخن میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن مجید کی ایک نزول عام ہے اور ایک نزول خاص ہے۔ نزول عام تو یہ ہے کہ جنرلی ہر انسان سے بات بتائی جا رہی ہو، پوری انسانیت سے، اور نزول خاص کیا ہے، اس وقت کے لوگوں سے جو بات کہی جا رہی ہو۔ اب یہ بات اس وقت کے لوگوں سے ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہ بات بول کے خاموش ہو گیا اللہ۔ لیکن آج بھی اگر ہم لوگ یہ بات کو دیکھیں اور اس آیت کا دوسرا پہلو دیکھیں، آگے کیا لکھا ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے نہ لگو کہ اپنے منہوں سے کیا بات بول رہے ہو، کیا کلام پڑھ رہے ہو۔ خاص طور پہ ہماری ہوتی ہے، آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم جانتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں؟ ہمیں نماز کا مطلب پتہ ہے، اس کی تفسیر پتہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہوں؟ تفسیر تو دور کی بات، ترجمہ پتہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ ہوتا۔ تو یعنی یہ سمجھیے کہ بے سمجھے نماز پڑھنا بھی تو ایسے ہی آ گیا نا اسی معاملے میں۔ ایک تو مدہوشی ہے، شراب کی حالت ہے، وہ تو حرام ہے، اس میں تو کھڑا ہی نہیں ہونا، اور ایک یہ کہ تم پڑھ بھی رہے ہو لیکن تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو، کس ذات کے آگے کھڑے ہو، کیا قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے ہو۔ اب جس کو قرآن نماز کے معنی ہی نہ پتہ ہو، اس کو یہ کیا معلوم ہوگا۔ حتی تعلموا ما تقولون، بڑی سخت وعید ہے ہم سب کے لیے بھی، کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس ذات سے مخاطب ہو کے کیا مانگ رہے ہو۔ الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے، جلسے میں بیٹھ کے اتحیات کا ترجمہ کیا ہے، اسی طریقے سے قل هو اللہ کا بیسک ترجمہ کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر کا ترجمہ کیا ہے، یہ ساری موٹی موٹی چیزیں تو پتہ ہوں ایٹ لیسٹ۔ تو اس حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ، یعنی ایک حالت جنابت ہے، مقاربت ہے، جنسی معاملہ عورت سے اگر ہو گیا اور تعلق زر و شوق قائم ہو گیا ہے، تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں۔ سفر الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور اس حالت میں بھی کہ تم اگر سفر کی حالت میں ہو، یہ معاملے میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ یعنی اگر سفر کی حالت میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے یا پھر جنسی کوئی تعلق ہو جائے، یا سفر کی حالت میں اور انسان کو سمجھ لیجیے پانی نہیں مل رہا ہے، یا ایسی کوئی مقاربت ہو گئی ہے بیوی سے، حالت جنابت ہے، یا پھر یہ جو نائٹ فالز اور احتلام کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس میں پانی ہے ہی نہیں دستیاب، اب ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ پانی موجود ہے لیکن دستیاب نہیں ہو رہا، اس کے کوئی ذرائع نہیں مل رہے ہیں، تو اس کے دیکھیں یہاں پہ احکام بتائے گئے ہیں۔ پہلے تو بتایا کہ الا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ہاں اگر حالت جنابت میں ہو یا تم مسافر ہونے کی حالت میں ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل نہ کر لو، یہ غسل کرنا ضروری ہے تاکہ یہ جو تمہاری جراثیم ہے یہ ہٹیں، اسی طریقے سے جو غلاظت ہے اس سے تم پاک صاف ہو، اور جب پاک صاف ہو جاؤ پھر اللہ کے میدان میں آ جاؤ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سروے سجود ہو کے نماز پڑھ لو، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حتی تغتسلوا، لیکن یہ غسل کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، وَأَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا پھر تم حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ استنجے سے آیا ہو،
قضائے حاجت سے آیا ہے، کوئی ٹوائلٹ گیا ہے، واش روم یوز کرا ہے، یہ ساری چیزیں. اب اگر یا تو یہ مسئلہ ہے کہ ٹوائلٹ یوز کر کے آیا بندہ یا بندی، اسی طریقے سے قضائے حاجت سے پاک ہو کر آئے، یا پھر کہیں مریض ہے، کہیں سفر ہے، اور اگر اس کو پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، استنجے سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے مقاربت کری ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلم تجدوا ماء، پھر اگر تم کو پانی ہی نہ ملے، یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ غسل اس میں جائز ہوگا، ضروری ہوگا. اگر اب دیکھیں دونوں معاملے کو ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے. فرمایا ہے کہ اول تو وہ کہ جس میں حالت جنابت ہو، جس میں یعنی سمجھ لیجئے صرف وضو سے کام نہیں چلے گا. یعنی شریعت نے یہ معاملہ اور کھولا ہے، اس کو بتایا ہے کہ صرف باتھ روم کر کے اگر انسان آ جائے تو ظاہر بات ہے اس میں وضو تو نہیں ہوگا نا، او سوری یہ پورا کا پورا غسل تو نہیں ہوگا نا، اس میں وضو ہوگا. لیکن حالت حیض ہے سے پھر وہ پاک صاف ہوگی، غسل کرے گی، پورا کا پورا اہتمام کرے گی، پھر نماز کے قریب آئے گی. اسی طریقے سے اگر یہ جو حالت جنابت کا معاملہ ہے یا احتلام کا معاملہ ہے، مقاربت کا معاملہ ہے، اس میں بھی پھر غسل واجب ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں. لیکن ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان واش روم یوز کر کے آئے قضائے حاجت یا کہیں سفر میں ہے، اب ظاہر بات ہے یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں پھر وضو کی حاجت ہوگی. لیکن اس میں ایک ایڈیشنل اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء، اور اگر تمہیں پانی ہی نہ ملے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ انسان سفر میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، پانی ہے لیکن دستیاب نہیں ہے، اب کیا کرے انسان؟ پانی اگر نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ تو اس کے لیے دیکھیں آسانی فرما دی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی سے، یعنی پاک مٹی سے قصد کر لو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، اور اس مٹی کے قصد سے اپنے آپ کو یعنی اپنے چہرے کو مل لیا کرو، بوجوہکم یعنی اپنی چہرے کی طرف ہاتھ پھیر لیا کرو، اس مٹی کا قصد کرو. وہ جو پتھر ہے، وہ جو ڈھیلا ہے، پھر جو قصد کرنا ہے چہرے کو، جس کو تیمم کہتے ہیں، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پہ بھی مل لو. یہ گویا کہ سمجھ لیجئے وہ بیلنس کر جائے گا اس غسل کی حاجت کو یا وضو کی حاجت کو بیلنس کر جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں شرط کیا نہ ہو، یعنی ان تمام صورتوں میں جس میں غسل یا وضو واجب ہے، تو اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاک مٹی کا قصد کر لے، چہروں اور ہاتھوں کو مل لے. ان اللہ کان عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، عفو ہے اور بخشنے والا ہے. عفو کہتے ہیں معاف کرنے کو پسند کرنے والا بھی، جس کی حدیث، جس کی دعا حضرت عائشہ نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ یا اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرتا ہے، انک عفو تو ہے ہی معاف کرنے والا، انک عفو کریم ذات ہے، تحب العفو فاعف عنا، اور یا اللہ تو معافی کو بہت زیادہ پسند، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں کا جو اتنا لوڈ ہے ہمارے اوپر اس کو دور فرما، نامہ اعمال سے ربوں کو اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اب دیکھیں یہاں 43 آیت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب 44 آیت پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے تمام احکامات کی ڈیٹیل آپ کو آلریڈی سمجھ آ گئی ہے. جس طرح بھی تیمم کا حکم آ گیا، پھر اس سے پہلے وراثت کا قانون پڑھ چکے ہیں، پھر آگے گئے تیسرے رکوع میں پورا سیکشول ڈسپلن پڑھ چکے ہیں، معاشرے کے بگاڑ کا جو سد باب ہو، اور اسی طریقے سے اچھا خاندانی نظام جو ہو، میاں بیوی کے جھگڑے اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا پریکٹیکل ایڈوائز، یہ ساری چیزیں. اب بہت مختصر یہاں دیکھ لیجئے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، یا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے انسانوں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. من الکتاب، کتاب یعنی یہی کتاب ہے، گویا کہ ایک شریعت، الکتاب اسی کا حصہ تھی تورات، اسی کا حصہ تھی زبور، اسی کا حصہ تھی انجیل، اور اب وہ کتاب یا شریعت بتمام و کمال کامل ہو کر بن گئی ہے قرآن مجید. اب پوری نوع انسانی کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، سورس ہے، مانبع ہے، ڈیوائن سورس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. تو یہاں فرمایا کہ اے لوگوں تم نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیا دیکھا، او تو نصیبم دیا گیا من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی ان کو تورات دی ہم نے، انجیل دی، زبور دی، بجائے یہ کہ اس کو پڑھتے اور احکامات کے خداوندی کو سامنے رکھتے، انہوں نے کیا کیا؟ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ لوگ گمراہی کو خریدنا شروع ہو گئے، گمراہی کے راستوں کو اختیار کرنا شروع ہو گئے، ویریدون، اور وہ چاہتے بھی ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی راہ راست سے منحرف ہو جاؤ.
یعنی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ، وہ یہی چاہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ واقعتاً مکہ میں ہوا ہے۔ مشرکین عرب کرتے تھے، مکے میں کسی گانے سنانے والی کو لے کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ قرآن کی طرف یا حضور کی طرف لوگوں کا دھیان جائے ہی نہ، بجائے کہ قرآن دل میں اترے، جس طرح کہ ماشاءاللہ آپ لوگ 5 پارے پڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور ایڈیشن کر دوں کہ ابھی ہم نے چوتھے پارے کا ٹیسٹ نہیں رکھا ہے، انشاءاللہ میں آج رات پریپیئر کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔ لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح ماشاءاللہ 4 پارے مکمل کر چکے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو میرے خیال سے دوستوں اضافہ ہوا ہوگا نا آپ لوگ کے ایمان میں، اور نہیں تو میرے ایمان میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس سے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی کیا حرکت تھی کہ اول تو حضور جو یہ قرآن سنا رہے ہیں سننے ہی نہ دو، باقاعدہ کانوں میں روئیاں ٹھوس لیتے تھے کہ سنو ہی نہیں، بجائے یہ کہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑے، اس کو سنو ہی نہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے سارے ہتھ کنڈے آزما لیے۔ مشرکین عرب نے پوری گانے بجانے والوں کو بٹھا دیا حضور کی محفل میں کہ سنے ہی نہیں، بجائے یہ کہ کوئی اثر ہو حضور کی باتوں کا اور قرآن مجید کے کلام کا اور آیاتوں کا، بجائے یہ کہ اس کے اثر ہی نہ ہو تو سنو ہی نہیں۔ اور یہی معاملہ پھر مدینے والوں نے بھی کیا، بالکل کیا۔ بلکہ یہودیوں نے تو آج بھی یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ آج دنیا دیکھیں تو دنیا تو پاگل ہوئی ہوئی ہے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے اہم شے بس کرکٹ ہے، ٹینس ہے، پاگل ہوئی ہوئی ہے دنیا۔ اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ حقائق کی طرف نظر ہی نہ ہو، مست رکھو اسے ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو یہ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ حقائق کی طرف تو نظر ہی نہ ہو، جینا کس کے لیے، مرنا کس کے لیے، موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، برزخ کا کیا معاملہ ہے، جنت کا کیا معاملہ ہے، دوزخ کا کیا معاملہ ہے، حضور کا اعلیٰ ترین مشن کیا تھا، اقامت دین کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ میں کیا بس حیوان ہوں کہ بس کماؤں، کھلاؤں بچوں کو اور بچے پیدا کروں اور بیوی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاروں، والدین بوڑھے ہو رہے ہیں ان کا خیال۔ تو کیا دنیا صرف یہی ہے؟ انسان اسی لیے آئے ہے دنیا میں؟ کیا انسان کا بیسک فنکشن یہی ہے؟ اسی لیے اللہ نے اس کو فرشتوں کو جو ہے انسان کے آگے جھکایا آدم کے۔ آپ خود سوچیں نا، مجھے تو لگتا ہے فرشتے بھی ہنستے ہوں گے ہم لوگوں پر کہ باقاعدہ کرکٹ پہ ہم لوگ یہ شاہد آفریدی کے بالوں پہ جو یہ چھکے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاہد آفریدی چھکے لگا رہے، اور کرکٹ میں ایک معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے، تو وہ لوگ بھی تو ہنستے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو تو نے سجدہ کرایا ہم لوگوں کو۔ تو یہ معاملہ ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کہیں گمراہی کا راستہ تو اختیار نہیں کر رہا۔ یشترون الضلالہ، وہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں، انسان خود گمراہی خریدتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مطلب یہیں کا حیوان نما انسان بن کے رہ جاتا ہے اور بھول جاتے ہیں اس کے اندر تو نور ربانی ہے، روحانی وجود بھی ہے، کتنا بڑا اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ باقاعدہ ملائکہ کو سجدہ کرایا گیا، مسجود ملائکہ ہے، کوئی مذاق بات تو نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہت اعلیٰ تخلیق پر پیدا کیا ہے، اس پہ اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ تو تم سمجھتے ہو کیا یہی تمہاری زندگی ہے؟ اسی میں آئے ہو تم اور اسی میں ہی مر جاؤ گے اور مٹی مٹی ہو جاؤ گے؟ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو اس کے بعد وہ بڑی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی ہم نے تیاری ہی نہیں کری ہے۔ اس کی تیاری کے لیے تو ہم لوگوں نے یہ پورا درس قرآن آغاز کیا ہے، تاکہ میں اور آپ ایک جمعیت بنے، ایک اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا بنے۔ یہ تھوڑی ہے کہ 10 سے لے کے 11:45 بس ترجمہ سن کے تفسیر سن کے سو جائیں، یہ نہیں ہے میرا مشن۔ میرا مشن انشاءاللہ العزیز اس سے بہت بلند تر ہے، اور یہ آپ لوگ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ لوگ پورا قرآن مجید اگلے سال تک انشاءاللہ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں کرا سکوں، آپ لوگ کو تب سمجھ آئے گا کہ قرآن مجید کا اصل۔ تو یہ معاملہ ہے کہ قرآن مجید کو سننا ہے، سمجھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اس کا احساس آپ لوگوں کو اگلے سال ہو جائے گا جب قرآن مجید پورا ہم لوگ انشاءاللہ مکمل کریں گے کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہم لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے ہیں۔ اس کا ابھی اندازہ نہیں ہوگا، ابھی تو آپ لوگوں نے 4 پارے پڑھے ہیں، 4 پارے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ابھی آپ لوگ کے آگے مزید 26 پارے رہتے ہیں۔ ہدایت کا اصل سرچشمہ تو ابھی مکی صورتوں میں نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو یہاں فرمایا ہے کیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا جو کہ کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، اور وہ لوگوں سے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں، وہ خود خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور خود بھی چاہتے ہیں کہ تم لوگ گمراہ رہو۔
اس کے لیے تو باقاعدہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو کرکٹ اور ٹینس ہے اسی میں یہودیوں نے الجھایا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ انعامات ہیں، عیش و عشرت ہے، ایسے پلیئرز کو نہ جانے کیا کیا انعامات ملتے ہیں، وہ اسی میں گم رہتے ہیں۔ اور یہ شیطان بھی یہی چاہتا ہے یہی ہے کہ اسی دنیا میں اس کو گم رکھو۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق، مومن کی تو یہ پہچان ہے۔ تو شیطان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر الجھائے رکھتا ہے، اپنی اس دنیاوی چمک دھمک میں الجھائے رکھتا ہے، لیکن ہم نے تم میں روح ربانی پھونکی، وی ہیو گیون یو دیٹ ڈیوائن ایلیمنٹ، وی ہیو پٹ اٹ ان یور سول، so you should recognize it, you should admit it, and you should live your life according to that which we have ordered. یریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ تم بھی جس طرح لومڑی والی مثال میں نے آپ لوگ کو دی تھی کہ لومڑی کی اگر دم کٹ جائے تو وہ چاہتی یہی ہے کہ ساری لومڑیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ الگ سے نمایاں کیوں رہے۔ یہودیوں اور ویسٹ کلچر کے پاس کیا ہوا ہے، پورا کا پورا جو گھریلو نظام ہے تباہ ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہی ہیں مسلمانوں کا بھی تباہ ہو جائے، تو تمہیں سوچنا ہوگا۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اس کی پیک کیا ہوگی کہ اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کون دشمن ہیں، وہ جانتا ہے۔ ساتھ ساتھ وکفا باللہ ولیہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے رفیق، تمہارے دوست کے لحاظ سے اللہ کافی ہو جائے گا۔ وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہوگا اللہ تمہارا بحیثیت حامی، بحیثیت دوست، بحیثیت مددگار، بحیثیت پشت پناہ، بحیثیت حامی، بحیثیت مدد کرنے والا، اللہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے پہلے تم اللہ سے معاملہ اپنا درست تو کرو، پھر اللہ یہ معاملات پہ آئے گا نا۔ تمہاری دوستیاں ہوں اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اور ایک طرف نماز میں کھڑے ہو جاؤ دعائیں مانگ رہے ہو، تم سے بڑا ظالم کون ہوگا، پھر تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ تم ایک وقت میں دعائیں مانگ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور مانگ رہے ہو تم اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہو اپنے سینئرز کے آگے، بیوں کے آگے۔ یہ تو تمہارا معاملہ ہے، پہلے اللہ سے اپنا معاملہ اخلاص پہ تو لاؤ، پہلے اللہ سے اپنے معاملے کو درست تو کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، پھر تو اللہ سنے گا۔ اور میں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر تو اللہ بغیر مانگے بھی دے گا۔ پہلے اللہ سے اپنا معاملہ درست تو کرو، اس کی طرف جھکو تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس میں ایسے بھی یہودی ہیں جو کہ کلام کو اس کے موقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنے زبانوں کو توڑ موڑ کر، جو کلام ہمارا ہے خوبصورت قرآن مجید، اس کو توڑ موڑ کر آیات کو ادھر سے ادھر یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر پیش کرتے ہیں، زبانوں کو توڑ موڑ کر، جو کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ معاملہ یہودیوں سے سورہ بقرہ میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ ان سے کہا جاتا تھا سمعنا و، کہ ہم نے سنا اور مانا، لیکن وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے احکامات کی کوئی قدر نہیں کری، وہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ۔ من الذین ہادوا، اس میں یہودی ہیں جو کلام کو یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنے کلام کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تم یہ کیا بات کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں بھائی معلوم ہوتا ہے آپ ہی کی سماعت میں کوئی خلل ہوا ہے، ہم نے تو سمعنا و اطعنا بولا تھا، آپ ہی کو لگا سمعنا و عصینا، آپ پہلے اپنے کان کا علاج کرائیے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، یہ بولتے تھے معاذ اللہ۔ واسمع غیر مسمع، اور یہ بھی کہتے تھے حضور سے کہ ذرا سنیے اور ہم نے نہیں سنا یا نہ سنیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پرزیکیوشن باقاعدہ ان کی، کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، ہم نے آپ کے احکامات کی معاذ اللہ، یعنی ہمیں آپ کو سنانا بھی مقصود نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اگر کوئی ٹوکتا تھا تو کور کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے بھائی ہم نے تو سمعنا و اطعنا بولا ہے، آپ ہی کو لگا سمعنا و عصینا۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ وہ بولتے تھے واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بالسنتہم وطعنا فی الدین، اور رائنا اس طور پر بولتے تھے کہ رائنا بول دیں، رائنا ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری بات سن لیں، ہمیں مہلت دیجیے، یہ ساری چیزیں، یعنی ہم پہ نظر کرم فرمائیں یا رسول اللہ۔ اور وہ کیا بولتے تھے، رائنا کو رائنا یہ کا اضافہ کر دیتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وطعنا فی الدین بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانے بازی کرتے تھے، عیب لگاتے تھے کہ ہم نے یہ معاملہ بولا ہے۔
ولو انہم قالوا سمعنا، اور کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ان لوگوں پہ اگر وہ بولتے ولو انہم، اور اگر یہ لوگ یہ کلمہ بولتے قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت فرمائی یا رسول اللہ، واسمع وانظرنا، اور ہم نے سنا اور آپ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یعنی توجہ سے سنو تاکہ بعد میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، واسمع ہم پہ انظر نہ فرمائیں، یعنی ہماری بات سن لیں، ہمیں مہلت دیجیے، ہم سے انتظار کا معاملہ فرمائیں یا رسول اللہ، ہمارے اندر ایمان اور بڑھ رہا ہے تو آپ بھی ہمیں ذرا مہلت دیجیے تاکہ ایمان پوری طریقے سے انشاءاللہ اجاگر ہو جائے۔ لکان خیر لہم، اگر وہ یہ بات بولتے سمعنا واطعنا اور واسمع وانظرنا، اگر وہ یہ بات بولتے لکان خیر لہم، تو یہ معاملہ تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واقوم، اور موقع کی بات بھی بہت تھی، ایک دم ٹو دا پوائنٹ بات تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ٹائم کا ایلیمنٹ ہی نہیں تھا، واقوم، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن حقیقتاً ایسے یہودیوں پہ اور ایسے اہل کتاب پہ تو اللہ نے لعنت فرمائی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی پاداش میں، فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر شاذ، اب کچھ کچھ ایمان لے آئیں تو وہ الگ بات ہے، جس جس کو یہ قرآن متحرک کر دے اس کے لیے یہ الگ بات ہے، یعنی جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا یا رسول اللہ، آپ اگر اس کو بیٹھ کے چاند کو بھی شک کروانے کی، جس طرح حضور نے یہ کیا منہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ میں قیام فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر دیکھو آسمان کی طرف، جب باقاعدہ انہوں نے مشاہدہ مانگا اور معجزہ مانگا تو حضور نے کہا اوپر دیکھو آسمان کی طرف، سب نے اوپر دیکھا، آپ نے انگوش مبارک سے چاند کی طرف انگلی پھیری اور چاند شک ہو گیا، الگ ہو گیا اور واپس جڑ گیا تھوڑی دیر بعد، تو جس کو اب اس کو بھی دیکھیں نا، اس معجزے کو دیکھ کے بھی کتنے لوگ ایمان لائے آپ مجھے بتائیے، کوئی نہیں لایا، تو جس کو ماننا ہوگا وہ بغیر معجزے کے بھی مان لے گا، اور جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ ہزار ہٹ درمیاں اس میں پیش کرے گا، بسبب ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے روب کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، اور آج یہی معاملہ امت مسلمہ کا بھی ہے، ان کو قرآن کی بات سمجھانے آپ بیٹھ جائیں، قرآن کے علاوہ اپنی منطقی خیالات بتاتے رہیں گے، اپنے دلائل بتاتے رہیں گے، اپنی خواہش نفس بتاتے رہیں گے، اسی لیے میں نے ابھی اس سیشن کے شروع میں آپ لوگ کو ٹوکا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ لوگ کو ٹوکا ہے کہ جس کو ماننا ہوگا نا، قرآن بہت سیدھا ہے دوستوں، اس میں کوئی سمجھ لیجئے ایسی کوئی انیٹمی یا فزیو یا بایو کیمسٹری، آئی ایم سوری میں انیٹمی ہی پڑھاتا ہوں، مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے پیشے کو خراب کرنا، مطلب مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید دوسرے علوم کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے، بہت اسٹریٹ فارورڈ انداز ہے، اور جہاں انسان پھنس جائے وہ تفسیر دیکھے، کسی بھی عالم کی تفسیر دیکھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے باقاعدہ بڑی خوبصورت، تو یہ سارے معاملات ہیں کہ انسان جو ہے اس میں رضا رکھے، اپنے اندر پہلے جھانکے کہ اگر وہ خرابی اس کے اندر واقعتاً ہے تو بجائے یہ کہ اس پہ دلیلیں پیش کرے، اس پہ اپنے ہتھیار پیش کرے اور اپنا ایک ایلیمنٹ پیش کرے، اپنا ایک سمجھ لیجئے عقل کی ڈھوس جمائے، یہ معاملہ قرآن مجید میں نہیں چل سکتا، یہ معاملہ دین میں نہیں چل سکتا، دنیا میں آپ لوگ بھلے کریں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، دین میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، آپ دیکھیں یہاں پھر روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے کہ اے کتاب والوں، جن کو ہم، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے کتاب دی، اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کے اوپر، اس مصدق چیز پہ جو کہ تصدیق کرتے ہوئی آئی ہے، جو کہ سچ بتلاتی ہوئی آئی ہے تمہارے پاس، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے موجود، یعنی یہ معاملہ کھل چکا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ جو قرآن مجید اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور ان کی زندگی اور ان کا نزول اور ان کی سمجھ لیجیے آمد، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی، ان کے انجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی، جس کی باقاعدہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ نے بھی دی ہے اور حضرت موسیٰ نے بھی دی ہے کہ پیغمبر آخری الزماں آئیں گے تو لوگوں ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد فرمانا اور دین اسلام کو غالب کرنا، یہ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تک نے بولا ہے، سوچئے آپ لوگ، حضرت عیسیٰ نے تو بولا ہے، تو بہرحال پرانے نبیوں کی بھی یہی تعلیمات تھی کہ دین اسلام تو شروع سے ایک رہا ہے، شریعتیں مختلف ہوئی ہیں، لیکن اس شریعت کے مختلف ہونے میں جو کلائمیکس حاصل ہے وہ قرآن مجید اور حضور کو ہے، باقاعدہ ان کے یہاں پیشن گوئیاں ایسی موجود تھیں کہ پیغمبر آخری الزماں آئیں گے اور ان کا آخری کلام قرآن مجید ہوگا، لیکن ان باتوں کو تسلیم کر کے بھی سوچئے نا کس نے مانا، کسی نے نہیں مانا، تو یہاں اللہ بتا رہا ہے اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ یعنی قرآن مجید اور حضور کی زندگی پہ جو کہ تصدیق کرتے ہوئے ہے اس چیز پر جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تمہارے پاس تورات موجود ہے، تمہارے پاس زبور انجیل موجود ہے، تمہارے پاس پرانی کتابیں موجود ہیں ساری کی ساری،
تو بجائے یہ کہ حضور کی زندگی کو تسلیم کرو، قرآن کو تسلیم کرو، تم انہی کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ باقاعدہ پیشن گوئی ہیں، گویا کہ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں ایک دوسرے کے مصداق ہیں۔ حضور اور قرآن خود مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو کہ ان کی کتاب میں موجود تھیں، تورات اور انجیل میں، اور قرآن اور حضور خود مصداق ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو کہ ان کے پاس تھیں۔ یعنی یہ بین بین معاملہ ہے، وائس ورسا۔ تو اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ تمہارے پاس موجود ہے، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرتے ہوا ہے تم سے پہلی کتابوں کی، معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگڑ دیں، اس کے نشانوں کو مٹا دیں، صفحہ ہستی سے ہٹا دیں۔ جیسے آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ، یہ آیت بھی بڑی سخت ہے، اگر آپ لوگ اپنے چہروں پہ ہلکا سا ہاتھ پھیریں تو آپ لوگ کو لگے گا کہ آئی بال کا ایک ساکٹ ہے، امپریشنز نظر آئیں گے، نیزل کیویٹی ہے، اسی طریقے سے اورل کیویٹی ہے، لپس ہیں، سائڈوں میں ٹیمپورل زون ہے، اسی طریقے سے اور سائڈ چلے ہیں، زائگومیٹک چیک بون ہے، بونی پرومیننس ہے، پھر ایئر کا سافٹ ٹیشو ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر ایسا دن آ جائے، من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لے آؤ ان چیزوں پہ، ہماری ذات پہ، قرآن مجید پہ، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ شخصیت پہ ایمان لے آؤ، اس سے پہلے پہلے کہ ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور ان چہروں کو الٹی جانب پھیر دیں، یعنی گردن آپ کی سامنے ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کے سامنے، مطلب ایسے لوگوں کی جو کہ ایمان نہ لا رہے ہوں، اس کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی گردن انسان کی گدی سامنے ہو جائے اور چہرہ جو ہے وہ پیچھے ہو جائے، جس طرح ہارر موویز میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اور ان چہروں کو الٹی طرف پھیر دیں۔ یہ معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پہ ایسی لعنت فرما دے جیسے اصحاب سبت کی طرف فرمائی ہم نے، ہفتے والوں پہ۔ ابھی اصحاب سبت کا واقعہ سورہ اعراف میں بھی آئے گا، اور اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ہفتے والے دن کا معاملہ۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہلکا سا میں آپ لوگ کو بریف امپریشن دے دوں کہ حضرت موسیٰ نے ان کو کہا، اپنے یہودی سارے جتنے تھے قوم کے لوگوں کو، کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے اس میں کوئی مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، مچھلی والا دن بھی کہتے تھے اس کو، ہفتہ، اصحاب السبت۔ اور اس دن جو ہے، جس طرح ہمارے یہاں جمعہ ہے، ہمارے یہاں جمعے کو اللہ نے آسانی کر دی کہ صرف آدھا ایک گھنٹہ یہ نماز اور خطبے اور ان ساری چیزوں سے، سنتوں سے فارغ ہو جاؤ، اور اس کے بعد تجارت کرو۔ سورہ جمعہ اس پہ نازل ہے باقاعدہ پوری، لیکن ان کے یہاں کیا تھا، ان کی شریعت میں کہ پورا ہفتہ اللہ کی عبادت کرو، تورات اللہ نے نازل فرمائی ہے مجھ پر، حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو اس کی مطلب پیروی کرو، اس کے احکامات کو فالو کرو، اس کے لیے پورا وقت نکالو، پورا دن نکالو۔ لیکن ان کے یہاں کیا معاملہ تھا، وہ ہفتے والے دن، کیونکہ ان کے یہاں پانی جو ہے وہ ابل پڑتا تھا تو اس میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو بجائے یہ کہ اس دن تورات کا مطالعہ کریں اور احکامات خداوندی کو پیش نظر رکھیں، وہ لوگ اس دن ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے تو اس سے روکا، لیکن صرف اس معاملے میں سرکشی کے لیے دیکھیں اللہ نے کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا، ذلیل و خوار بندر۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ پورے ایک دن، کیا ہم لوگ تو پورے سال قرآن مجید نہیں پڑھ رہے، پورے سال اللہ کے اس سے غافل ہیں، پورے سال رسول اللہ کیا تعلیمات دے کے گئے اس کو پشے پشت ڈالا ہوا ہے، پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ عین ممکن نہیں ہے کہ اللہ ہمارا بھی یہ حال کر دے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں کر رہا یہ اللہ حال؟ آپ نے کبھی سوچا؟ صرف دو وجوہات ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے اس میں کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ جو کہ قرآن مجید سے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا کاز کیا ہے اس کا؟ سب سے بڑا کاز آپ مجھے بتائیے کمنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں نازل فرما رہا ہم پر؟ اس کی سب سے بڑی کاز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ آخری وقتوں میں بھی انہوں نے کیا فرمایا؟ جب جان نکل رہی ہے انہوں نے فرمایا باقاعدہ، جب موت کا فرشتہ آیا، موت کے فرشتے نے دروازے پہ دستک دی اور حضور نے فرمایا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، موت کے فرشتے نے، حضرت اسرائیل نے، کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، اندر آنے کی وہ پوچھ رہا ہوں، اجازت لے رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا موت کا فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جس کے یہاں موت جو ہے اجازت لے کر آئے اس کا کیا مقام ہوگا؟ کبھی سوچے آپ لوگوں نے؟ موت اجازت لے کر آئے، میری اور آپ کی موت کس طرح آئے گی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ابھی میں نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ہوائی ٹاور پہ باقاعدہ سائن بورڈ گرا ہے اور 2 موٹر سائیکل والے اس کے زمین بوس ہو گئے۔ اس میں انسان کی موت کا کیا معاملہ ہے؟ کیسے آئے گی؟ ابھی PIA کا کریش پچھلے مہینوں میں ہی، تو یہ انسان تو اس میں موت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے، ہماری کس طرح آئے گی؟ لیکن یہ وہ مقام ہے، مقام خوبصورت
اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں موت بھی اجازت لے کر آ رہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں میں کہوں گا کہ مطلب اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا ہے، اگر تمہیں روح نکالنی ہوگی اور میری نکالو گے تو میں مر جاؤں گا۔ حضور نے موت کے فرشتے نے بولا کہ ہاں مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ موت تو سب کو ہی آنی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حالانکہ حضرت جبرائیل نے بولا کہ موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولا فرمایا ہے کہ اگر آنا چاہیں تو لے آنا، ورنہ رہنے دینا، زندگی بھر کے لیے رہنے دینا۔ یہ فرمان پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا واپس جاؤ اور پوچھ کر آؤ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب ہم لوگ بھی جائیں تو اللہ ملاقات کے شوق میں ہو۔ اس طرح مت مرنا آپ لوگ یا ہم میں سے کوئی بھی کہ اللہ جو ہے اس کے ہاں بھاگے ہوا مجرم پکڑا جائے۔ ایسے نہیں پیش ہونا ہے، بلکہ ایسے جاؤ کہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہو۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ملاقات کے شوق میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت کا پھر کیا حشر ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا حشر ہوگا۔ پھر واپس گئے اور فرمایا کہ انشاءاللہ ساتھ دے گا اللہ، اس امت کا بیڑا پار انشاءاللہ کرائے گا اللہ، آپ کو فکر کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اس امت کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر یہ رسول اللہ سوال نہیں اٹھاتے، اگر رسول اللہ یہ سوال نہیں اٹھاتے تو قسم خدا کی میں اور آپ سارے کے سارے بندر اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتے، کیونکہ یہ ساری امت وہ تمام گناہ کر چکی ہے جو کہ ہفتے والے دن نے کری ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا، مچھلی پکڑنا کون سا بڑا جرم ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی اس سے بڑا جرم ہے؟ سود خوری اس سے بڑا جرم ہے؟ حرام خوری اس سے بڑا جرم ہے؟ اسی طریقے سے دوسروں کو ایذا تکلیف دینا اور دل گرفتہ کرنا، یہ اس سے بڑی تکلیف ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو کیا معاملہ ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ لیکن اللہ نے ابھی تک اس امت کو سیف کر رکھا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ سب سے بڑی دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے آخری وقتوں تک فرمایا کہ ایک عبادت نماز نہیں چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ، لیکن فرمایا الصلاۃ، نماز نماز، اور ساتھ ساتھ وما ملکت، اور یہ تمہارے جو اقربا ہیں، تمہارے جو نوکر ہیں اور تمہارے جو کمزور طبقات ہیں ان کا بھی خیال کرنا۔ دو لفظوں میں حضور نے پورے دین کو سمرائز کر کے چلے گئے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا حق نماز، اس میں ٹاپ، اور ایک طرف لوگوں کا حق، اور لوگوں میں سب سے کمزور ترین یتیم، مسکین، اسی طریقے سے دوسرے طبقات۔ تو یہ معاملہ ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا امر تو پورا ہونا ہی ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا امر پورا ہی ہوگا۔ یعنی تم بھی یہ نہ سمجھو کہ امت محمدی کا ٹائٹل لے کے بچ جاؤ گے۔ تم میں سے کری تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے، وہ بہت عدل کا جو کوڑا ہے اس کا، وہ بہت حق کی ننگی تلوار ہے اس کے پاس، وہ جیسے چاہے گا مارے گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہے گا۔ وہ کسی امت ٹو امت چینج نہیں ہوگا، وہ کسی نبی ٹو نبی چینج نہیں ہوگا، وہ کسی فرد ٹو فرد چینج نہیں ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص جو میرے پاس آئے گا وہ فرد کی حیثیت سے آئے گا، انڈیویجول آئے گا، اکیلا آئے گا۔ محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی عبدہ و رسولہ، اللہ کے پہلے بندے ہیں وہ، اور بعد میں اللہ کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ۔ تو یہ معاملہ انڈیویجول ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب آخری دو آیات آ گئی ہیں، اور یہ آیت پہلی مرتبہ یہاں پر آ رہی ہے سورہ نساء میں، اور اس کا مقام، یہ بہت اہم آیت ہے، پہلے یہ سمجھیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اس سے ہرگز نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا گناہ ہے دوستوں کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرما۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر جان پہ بندی ہوئی اور کلمہ جھوٹا آپ نے پڑھ لیا کہ جان جو ہے جا رہی ہے، اور کسی نے وہ تلوار نوک پہ رکھی ہے، آپ کے قلم سر پہ رکھی ہے، پھر تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کفرانہ جرمہ بول دیا، اور پھر تو یہ کہ جان بوجھ کر کسی نے شرک کیا، جس طرح بت پرستی کر رہے ہیں لوگ، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے ہمیشہ سے کہ جو بت پرستی کر رہا ہے یہی شرک ہے۔ صرف یہ شرک نہیں ہے دوستوں،
شرک کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں، یہ میں آگے بتاؤں گا، ابھی تو وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن شرک کی کچھ اقسام ہوتی ہے، جلی شرک ہے، اسی طریقے سے خفیہ شرک ہے، یعنی اصل اسباب ہے، ساری کے ساری اتھارٹی جس کو ہے وہ ہے ذات باری تعالیٰ، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کہیں بھی جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے وہی آپ کا معبود ہو گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ آپ لوگ پڑھیں گے سورہ فرقان میں، اللہ نے نبی سے کیا فرمایا کہ یا نبی آپ اس کی ضمانت لیں گے جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اسی کا وہ حریم ہے، اسی کا وہ حرم ہے، وہ جو چاہتا ہے کروا رہے اس سے۔ فجر میں وہ بولتا ہے سو جاؤ، وہ سو جاتا ہے، وہ کہتا ہے حرام سے مال کماؤ، کماتا ہے وہ، جس کے لیے حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو جائے درہم اور دینار والا بندہ، نام ہے عبداللہ اور حقیقت میں ہے عبد الدینار، دینار آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، حرام سے آئے حلال سے آئے کس کو کیا فرق ہے؟ ترک پہ وطن کرو، وطن چھوڑو، وطن سے دور جاؤ، پاکستان سے مڈل ایسٹ جاؤ، امریکہ جاؤ، وہاں کماؤ، ترک وطن کرو، ماں باپ کو بھوکا چھوڑ دو، پیاسا چھوڑ دو کہ مر رہے ہیں اور پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن نکلی ہوئی اولاد ڈالر کمانے کے لیے، پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی شے اللہ کی محبت سے آگے نہ جائے، کوئی شے، چاہے وہ آپ کا دولت ہی ہو، چاہے آپ کی معبود نفس ہو، چاہے آپ کا وطن ہو، جس کے لیے علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں ہمیشہ سناتا ہوں، اس قوم کا سب سے بڑا بت وطن، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے پتھر کے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وطن کی نیشنلزم، ٹیریٹوریلزم، نیشنلٹی، وطن کی جے، یہ معبود بنا کے بیٹھے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ اس سے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یعنی پوری دنیا کو اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ سلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ ہی پورا رزق دے رہا ہے، اور اسی کے خلاف شرک، اتنی بڑی گمراہی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس سے کمتر جو ہوا اور جس کے لیے ہوا وہ اس کو بخش دے گا، یعنی اس میں بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، لیکن اس کی بھی ایک امید دلائی ہے کہ باقی گناہوں کو بھی عین ممکن ہے کہ امید رکھو کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، تو وہ تو بہت بڑے جرم کا مرتکب ہو گیا، بہت عظیم جرم اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں تم نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں اللہ کے ساتھ، جس کو بھی آپ شریک کرتے ہیں اور جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، افطرا کر کے بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ یہ معاملہ چلے گا آگے کہ شرک کرنے کے باوجود، یہ اللہ کی عبادت کے باوجود، کیونکہ دیکھیں شرک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا تم لوگوں نے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو بہت پاک صاف بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ پاک صاف کون بیان کرتے تھے؟ یہودی، نصارہ، یہ سارے کے سارے، شرک کے ہوتے کے باوجود۔ اور شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے دوستوں، سورہ زمر کی آیت 65 میں آپ لوگ پڑھیں گے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے جس طرح آپ کو وحی فرمائی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دوسروں کو وحی فرمائی ہے، دوسرے نبیوں کو وحی فرمائی ہے، اور وہ وحی کیا تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں۔ یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ کائنات کے افضل ترین حیثیت میں جو ہیں ہمارے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو بہت پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، وہ تو یہ بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاءُ، سورہ مائدہ میں آپ لوگ پڑھیں گے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے کی طرح ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ۔ اور یہ یہودیوں میں یہ جو قوم ہے گوئمز اینڈ جینٹائلز، ان کا کیا قانون تھا؟ ان کا قانون یہ تھا کہ پوری انسانیت گھٹیا شے ہے، صرف ہم جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، ان کا مال انسانیت کا کھا جاؤ بائی ہک اور کروک، ان کو تکلیف دو، ایذا دو، وہ باقاعدہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان کے معاملے میں ہم سے کوئی کچھ نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہرن ہے، آپ نے اس کو پکڑا، شکار کیا، کھا گئے، کون پوچھے گا؟ اسی طرح یہ انسان ہے، یہ تو چلتے پھرتے حیوان ہیں، ان کو ہم جس طرح چاہیں تکلیف دیں۔ تو وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ،
لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہوگے، اعلیٰ نہیں ہوگے، عرفہ نہیں ہوگے، بل اللہ ہو یزکی من یشاء، یہ تو اللہ ہے جس کو کر دے، ولا یظلمون فتیلا، اور تم پر ایک کھجور کی گھٹلی کے ہم وزن بھی، یعنی یہ جو کھجور کے اوپر جو دھاگا ہوتا تھا اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہارے کہنے سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، تم پر ظلم اس کے برابر بھی نہیں ہوگا کہ جو کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو دھاگا لگا ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ کہنے کا اسٹائل ہے، اس زمانے میں جو چھوٹی چیزیں ہوتی تھی مشاہدے میں آتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ اب ہمارے زمانے میں سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ مائکروسکوپ کے ذریعے سے امیبا ہے، بیکٹیریا ہے، وائرسز ہیں، لیکن ان کے زمانے میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز تھی وہ کھجور کے ساتھ، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بیج ہوتی ہے اس کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ہلکا سا دھاگا لگا ہوتا ہے جس سے پورا کھجور سے اس کا تعلق جو ہے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے اس کے ہم وزن بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو مال لے کر آؤ گے، جو اعمال لے کر آؤ گے اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، تو اے انسانوں دیکھو ہم لوگ کس طریقے سے یہ باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اللہ پر، الکذب جھوٹے انداز میں، یعنی بات تو سیدھی سیدھی تھی، دین اسلام اور شریعت تو سیدھی سیدھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے قول فعل اور عمل سے جھوٹی گواہیاں دی، جھوٹی تہمت لگائی۔ یہ معاملہ اللہ کے آگے نہیں چلے گا، جو معاملہ تم اس طریقے سے اللہ کے آگے پیش کرو گے وہ جھوٹ ہے، وہ افتراء ہے، وہ ایک زن ہے، وہ تمہاری وشفل تھنکنگز ہیں، ایسا معاملہ اللہ کے یہاں نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ، دیکھو تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹ اور تہمت لگاتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، اور اللہ کافی ہے ایسے مجرموں کی اس گناہ کی پاداش میں، یعنی اس کو کہتے یہ ہیں کہ اب اس زمانے میں یہ جو معاملہ ان لوگوں نے کیا ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے خود گھڑ لی ہے، جو انہوں نے خود افترا کر لیا، جو انہوں نے خود اللہ کے آگے منسوب کر دیا۔ تو یہاں ہم لوگ نے الحمدللہ آج یہاں جو رکوع مبارکہ ہوا ہے یہ 7واں رکوع تھا، پوری 50 آیات اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی 1/3 مضمون ہم لوگ سورہ نساء کا 1/3 مضمون اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگ نو ڈاؤٹ جو فرسٹ سیشن میں نے اس ڈسکشن کا لیا ہے، جو ابتدائی 10 منٹ یا 8-9 منٹ میں نے گفتگو کری ہے اس سیشن کی، وہ بھی پلیز ذرا سنیے گا، وہ بھی بہت اہمیت والی ہے، اہمیت کا حامل ہے اس میں بہت۔ اور دوسرا یہ کہ ٹیسٹ انشاءاللہ جو چوتھے پارے کا ہے، میں چاہتا یہ ہوں اکثر و بیشتر 2 یا 3 لوگ ہی اس پہ رپلائی کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، یہ قرآن مجید کو پلیز ذرا آپ لوگ اس معاملے میں بھی سیریس لیجئے کہ یہ جو ٹیسٹ میں لیتا ہوں اس کے جوابات بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ جتنے بھی جس کی بھی استطاعت ہو، یہ نہیں کہتا میں کہ 30 کے 30 سوالوں کا جواب دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں، لیکن یہ ہو کہ وہ ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جو قرآن آپ لوگ کو پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس کی روشنی میں ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہی ہوں آپ لوگ کے ریویژن بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، اور انشاءاللہ جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو ایک گرینڈ ٹیسٹ بھی ہوگا، پھر ہماری ایک گرینڈ دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، پھر عرفات میں جو عظیم ترین خطبہ حضور نے دیا وہ بھی ایٹ دا اینڈ آف کمپلیشن آف قرآن میں آپ لوگ کے سامنے۔ تو یہ اس کو محض ایکسرسائز مت سمجھیے، بلکہ اس کو اپنے کردار کی اعلیٰ گرفتی کے لیے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانے کے لیے سوچیے، اور صرف محض ترجمہ اور تفسیر کو سمجھ کر سونے کا انداز نہ کریں، بلکہ اپنی زندگیوں کو چینج کریں، کیونکہ آخرت کے معاملات سمجھ لیجئے قول و فعل سے نہیں ہوتے بلکہ عمل سے ہوتے ہیں، مطلب قول فعل اور عمل تینوں چیزیں ہوں گی، فعل و عمل ہوگا تب جا کے آخرت انشاءاللہ آپ لوگ کو ملے گی جنت، جنت الفردوس، جس کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو اس دعا پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ نے جتنا ہمیں پڑھا سنایا سمجھایا اس پر اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔